إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پوری زندگی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف رکھی جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ اس قدر گمراہی اور ضلالت کے ادوار اور حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی گزار رہے ہیں اور ایک مرتبہ دوستوں کے کہنے پہ نبی علیہ السلام ناچ گانے کی محفل اور مجلس کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے راستے میں ہی آپ کو روک دیا۔ مسند ابی یعلا میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان دو مقامات کے علاوہ کبھی میرے دل کے اندر برائی کا خیال اور ارادہ تک نہیں آیا، زمانہ جاہلیت میں۔ دوسرا وہ وقت تھا کہ مکہ کے اندر شادی تھی، تو اس دن بھی یہ طے پایا کہ چلے اس شادی میں میں شریک ہوتا ہوں، تو میں اپنی بکریاں اپنے دوستوں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ جیسے ہی میرے کانوں میں ڈھول کی جو تھاپ ہے، آواز ہے، وہ پڑی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہرا کر دیا۔ اس قدر حفاظت فرمائی ہے اللہ نے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عمر کے دوران ہی مکہ والوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بیت اللہ کی چھت نہیں تھی، صرف دیواریں ہی تھیں، اور دیواریں بھی سیلاب آ کر بارشیں پڑھ پڑھ کے وہ سیدھا ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے اس معاملے پہ سب نے بات تو طے کر لی، لیکن کوئی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا کہ بیت اللہ کی دیواریں کون گرائے۔ آپس کے اندر مشورے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، لیکن کسی کے اندر، کیونکہ اس گھر کی عزت، احترام اور حیا دل کے اندر موجود تھا، پھر بنو مخزوم قبیلے کے چند افراد آگے بڑھے اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے ایک دو جو پتھر تھے، اینٹیں تھی، وہ گرائیں۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کے گرانے میں نقصان نہیں ہوگا تو پھر سارے قبیلے اس میں شریک ہوئے۔ پھر ان کی یہ شرط تھی کہ پیسہ صرف وہ لیا جائے گا جو دوران تجارت کلی طور پہ یقین ہو کہ یہ پیسہ حلال، جس سے یہ چیز خریدی تھی وہ بھی حلال تھا، جو چیز خریدی وہ بھی حلال تھی، بیچی ہے تو جائز طریقے سے بیچی ہے، اس کا نفع جائز طریقے سے حاصل کیا ہے، اس طرح کا عمدہ مال جو ہے وہ صرف بیت اللہ پہ لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے وہ پیسے اکٹھے کیے اور اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں جو جدہ کی بندرگاہ تھی وہاں ایک بحری جہاز آ کے ٹکرایا اور وہ وہیں ٹوٹ گیا۔ تو ولید بن عقبہ نے جا کر اس کے جو تختے تھے وہ خرید لیے اور بیت اللہ کی چھت کے وہ کام آئے۔ تو اب انہوں نے بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر کیا، چھت جو ہے وہ بنا دی گئی۔ اب حجر اسود جو ہے بیت اللہ میں وہ موجود تھا، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی اپنے خون کی بیعت دیتا کہ میں یہ کام میں کروں گا ورنہ مر جاؤں گا، تو اس کے لیے ان کا طریقہ تھا کہ ایک پیالہ بھر کے خون کا لاتے، اس پہ اپنے ہاتھ ڈبو کر یہ بیعت کرتے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ تو مکہ کے 20 لوگوں نے، یہ مختلف قبائل کے 20 لوگوں نے اس بات پہ بیعت کی کہ یا تو حجر اسود ہم نصب کریں گے ورنہ ہم قتل ہو جائیں گے، جو مقابلے میں آئے گا اسے قتل کر دیں گے۔ اب ابھی چند سال قبل ان کا آپس میں معاہدہ طے ہوا تھا، حلف الفضول اٹھایا گیا تھا، امن کی ایک راہ مکہ کے اندر ہموار ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے ان کے درمیان پیش آنے والا تھا، لیکن چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایسے کریں، آج یہی یہ معاملہ چھوڑ کے چلے جائیں، کل جو ہے پہلے ٹائم پہ بیت اللہ کے اندر جو داخل ہو جائے گا، جسے ہم رات کا آخری پہر کہتے ہیں، تو وہ فیصلہ کرے، جس طرح چاہے وہ یہ معاملہ کر لے۔ اب سب اپنے گھروں کی جانب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق جس ٹائم پہ بیت اللہ میں جاتے ہیں وہاں تشریف لائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر جب دیگر مکہ کے لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہاں یہی امین ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ ان سے ہی فیصلہ کروایا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے قبائل اکٹھے کیے، ایک چادر منگوائی، آپ نے حجر اسود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے زمین سے اس چادر میں رکھا اور فرمایا سارے سردار جو ہیں اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس چادر کو اٹھائیں، اور جس جگہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں تک اس چادر کو لے کر اوپر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حجر اسود کو اٹھا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ تھی۔ یہاں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں پورا بیت اللہ پہ مکہ کے قریش، ہاشمی سب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے تعمیر کے اندر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی کم نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک تھے، اور آپ اپنے ان کندھوں پہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، حتیٰ کہ پتھر اٹھانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر زخم ہو گیا، اور آپ کے چچا عباس نے آپ کے ازار کو، کیونکہ وہ بڑا کپڑا پہنتے ہیں، تو آپ کے ازار کو نیچے سے نکال کے اس طرح آپ کے کندھے پہ رکھ دیا کہ کہیں زخم جو ہے اس کو نقصان نہ ہو اور زیادہ زخم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی یہ ازار اتارا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور آپ اس بے ہوشی کے عالم میں ایک ہی لفظ فرما رہے تھے، ازاری ازاری، میری چادر مجھے دو، میری چادر مجھے دو۔ جیسے ہی چادر ڈالی گئی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ٹھیک درست ہو گئے۔ یہ آپ کی حیا اور غیرت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو ازار کے بنا رہنا جو ہے لوگوں کے اندر پسند نہیں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حجر اسود رکھنے پہ ایک بڑا لطیف نقطہ یہ ہے کہ پورا بیت اللہ تعمیر ہوا ہے، تو اس بیت اللہ کی جو تکمیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہے۔ اسی طرح ادیان اس دنیا میں بڑے آئے ہیں، دعوت انبیاء لے کے بڑے آئے ہیں، لیکن اللہ کی دعوت کی تکمیل اگر ہونی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں ہی ہونی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک بہت بڑا جو معاملہ تھا ان کا آپس میں خون ریزی کا معاملہ، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مصلحت کی بنیاد پہ اور اپنے کردار کی بنیاد پہ جو مشہور تھا کہ آپ معاملے میں حق گو ہیں، نبی علیہ السلام صادق ہیں، جو ہے کسی کی سائڈ کرنے والے نہیں ہیں، آپ صحیح درست فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کے اس کردار کی وجہ سے سارے مشرکین مکہ آپ پہ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کا مشہور معاملہ اور مشغلہ تھا وہ تجارت، وہ کاروبار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا، اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر میں یمن اور شام ان علاقوں کی طرف گئے ہیں۔ ام المومنین اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے ہیں، ان کو فروخت کیا، آپ نے ان سے مشارکت کی اور واپسی پہ کثیر نفع جو ہے حاصل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس وقت معاملات تھے وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز مجھے پسند آ گئی، تو وہ میری اور آپ کی بات چل رہی تھی دوران تجارت، تو میں یہ کہہ کے چلا گیا اچھا یہ چیز میں لیتا ہوں آپ سے، آگے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کے فرماتے میں چلا گیا، مجھے 3 دن بعد یاد آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، میں دوڑتا ہوا آیا تو میں نے وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پائی، اور آپ نے فرمایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں خریدوں گا آ کے، تو میں نے یہ چیز تیرے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشرے میں رہنے کا انداز تھا
آج ہماری کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز ایک ساتھی کے ساتھ فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے، آہستہ سے ہمیں آواز پڑتی ہے جی اس کے تھوڑا سا نفع زیادہ مل رہا ہے، فوراً نہیں 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 میں نے تو بیچنی نہیں ہے، وہ بس کچھ معاملہ تھا اس لیے میں تو بیچ رہا تھا، وہ میرا معاملہ حل ہو گیا، پتہ چلتا ہے تیسرے دن اس نے وہ فلاں کو بیچ دی۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، یہ آپ کا کردار نہیں ہے۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس زمانے سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو تجارت کرتے ہوئے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنے سامان کا کسی عیب کو چھپاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھل کے واضح بتاتے تھے یہ چیز ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ یہ آپ کا کردار تھا۔ یہی کردار کی بنیاد پہ جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے میسرہ، انہوں نے ساری کیفیت اور حالت بتائی کہ اگر اس کے سفر کو دیکھتے تھے تو عجیب، کبھی ساری طرف دھوپ اور اس آدمی کے سر پہ سایہ ہوتا تھا، جب اس کو معاملہ کرتے دیکھتے تھے اتنا حق گو، اور اب اگر بات نفع کی آئی ہے تو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ نفع ملا ہے۔ تو اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے خامد جو ہے فوت ہو چکے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ یہاں ایک بات سمجھے، آپ نے پچھلے دنوں بھی یہ آصف رضا علوی کی وہ ویڈیو بہت زیادہ چلی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں، یہ ان کا آج کا نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور سے ہی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی یہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں عدم علم ہونا، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ منصب نبوت کا جو ہے خادم بنایا ہوا ہے، وہ بھی اس کو حق ادا کرنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ اب تاریخ کے جو معاملات ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی ایک چیزیں ذکر کی ہیں کہ ایک چیز ہے مشہور ہو جانا، ایک چیز ہے صحیح ثابت ہونا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ رافضی جو ہے، آپ میں سے جو سب ساتھی، اگر میں پوچھوں کہ اماں جی خدیجہ کی عمر مبارک کتنی تھی تو کتنی تھی؟ 40 سال، آپ نے سنا ہے نا؟ تو یہ رافضیوں کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اور یہ 40 سال کہیں کس نے ہے؟ دنیا کا جو سب سے بڑا کذاب ہے مسلمانوں میں، سدی صغیر جو رافضی اور شیعہ ہے، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کہنے والوں میں یہ آدمی شریک تھا۔ اس نے کہا ماں جی کی عمر 40 سال ہے، وہاں اس کو تبری، وہ بھی شیعہ ہے، اس نے نقل کیا، وہاں سے دیگر مورخین نے نقل کر لیا، جبکہ نبی علیہ السلام کی عمر، ماں جی خدیجہ کی عمر مبارک شادی کے وقت صحیح روایت کے مطابق 28 سال تھی۔ 40 سال والی روایت جھوٹی روایت۔ اب یہ رافضی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سائنس کے مطابق، میڈیکل کے مطابق عورت 45 سے 50 سال تک بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ اب 40 سال کی عمر میں ماں جی خدیجہ کی شادی ہوئی ہے، تو ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا ہے، ابو القاسم پیدا ہوا ہے، قاسم پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی کنیت ابو القاسم ٹھہری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا ہے، پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ کل ملا کے اہل سنہ کے نزدیک نبی علیہ السلام کی ماں جی خدیجہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ کل جو عمر بنتی ہے ماں جی خدیجہ کی وہ صرف 5 سے 6 سال بنتی ہے، کہ جس کے اندر عورت جو ہے وہ حمل کے قابل رہ سکتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے سے وقت کے اندر جو ہے
6 بیٹیاں 6 اولاد جو ہے 5 سال کے اندر یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو زینب اور رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ماں جی خدیجہ کے پہلے خامد سے بیٹیاں تھیں۔ ماں جی خدیجہ ساتھ لے کے آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا انکار کیا، اور اسی کو یہ پچھلے رافضیوں کا تھا۔ جب ان کو یہ عقل ہوش کے ناخن محدثین نے اس کی کاٹ چھانٹ کر کے اس کو ثابت کیا کہ یہ سدی صغیر کا اپنا قول ہے اور وہ خود رافضی اور جھوٹا ہے۔ سکولوں کی کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑھا لکھا، علماء نے بھی ہم کو یہی سنایا کہ 40 سال ہے، تو ہم چپ کر جاتے ہیں۔ تو جب یہ 28 سال والا مسئلہ حل ہو گیا تو انہوں نے اب دوسرا معاملہ شروع کر دیا۔ جی دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کی شادی جو ہے وہ کر دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سب سے پہلے قاسم پیدا ہوا ہے، قاسم کے بعد زینب پیدا ہوئی ہے، زینب کے بعد رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے 4 سال بعد سب سے پہلا بیٹا قاسم پیدا ہوا ہے۔ تو دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 25 سے 40 سال کے دورانیہ میں آپ کی بیٹیاں بھی ہوئی ہیں۔ ان 15 سال میں سے پہلے 4 سال نکال دیں، پیچھے 11 سال بچے، ان 11 سال میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے پھر 2 سال نکال دیں، پھر پیچھے 9 سال بچے، زینب پیدا ہوئی ہے، زینب کے بعد پھر 2 سال آپ نکالے، 7 سال رہ گئے، تو 7 سال میں رقیہ اور ام کلثوم پیدا بھی ہوئی ہیں، اور ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کر دی ہیں۔ یہ مشہور ہے کہ آپ نے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ شادیاں کر دی تھی، یہ بھی شیعہ روایت ہے، کہیں یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ اور ام کلثوم کی شادی کی ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، جو نام بتائے جاتے ہیں نا، یہ ابو لہب کے بیٹوں کے نام ہی ثابت نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بیٹے کے ساتھ ابو لہب کے رقیہ کا نکاح کر دیا گیا تھا، ام کلثوم کا نکاح کر دیا تھا، تو یہ پچھلے دنوں ادھر بھی ہمارے پاس بڑے ساتھی آئے تھے، وہ ویڈیو لے کے، جی آصف رضا علوی یہ کہہ رہا ہے کہ ثابت کرے، میں تحقیق کی بات کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح پیغمبر کا مکمل دین واضح اور روشن ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، وہ نبوت سے پہلی ہو یا بعد والی، وہ ساری کی ساری واضح اور روشن۔ تو جب رافضیوں کو پہلی دلیل کا جواب مل گیا کہ ماں جی خدیجہ کی عمر 28 برس تھی، 40 برس نہیں تھی، تو اب 45 سال بھی آپ حمل کی عمر لگا لیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 28 سے 17 سال بنتے ہیں، تو 17 سال میں 6 بچے ہو جانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام کلثوم اور رقیہ کا کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 برس تھی، یہ قول بھی کس قدر صحیح ہے، لیکن ایک روایت یہ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی اس وقت 22 برس تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر ام کلثوم اور رقیہ کی شادی ثابت نہیں ہے، صرف زینب کی شادی جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ بھی بچیاں ہی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے اگر 22 برس میں نکاح کیا ہے، پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے، 2 سال لگا لے بیٹے کے، اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی ہے، تو 15 سال 14 برس جو ہے کم از کم عمر بنتی ہے ماں جی زینب کی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے۔ تو آپ نے اس وقت ابو العاص کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں جی ایسا سے جب بنا کی ہے، شادی کیا کہ زوجیت قائم کیا، تو اس وقت عمر مبارک صرف 9 برس تھی۔ تو عرب میں یہ بات کوئی معیوب نہیں ہے، تو اس سے حل ہو سکتا ہے مسئلہ۔ تو اصل میں یہ چیز آپ سمجھیں
میں آپ حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کتنے ہی دروس، یہ بھی تمہید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ اور یہ میں باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اب آئندہ دور بڑا تیز دور آ رہا ہے۔ اب سنی سنائی باتوں پہ اگر ہم رہیں گے تو لوگ نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح تیار ہو جائیں، ان فرقوں سے، ان باطل نظریات سے تیار ہونے کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو علماء کے ساتھ متمسک رہنا، علماء کے ساتھ جڑے رہنا، اور خود سے دین کے لیے ٹائم نکالنا، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری اور لازم ہو چکا ہے۔ ورنہ پھر یہی لوگ اپنی پیش کردہ چیزیں لوگوں میں مشہور کر کر کے اور اسی طرح ہمیں ورغلاتے پھریں گے۔ مجھے کئی ساتھی یہ آصف رضا علوی کا جو ہے نا کلپ دکھا کے اتنے پریشان تھے، جی بتائیں ان کا کیا جواب دیں۔ جب میں نے کہا کہ ان کو کہیں چلے ثابت کریں شادی کہاں، کس وقت ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کس طرح ہوئی ہے، ثابت تو کرے نا۔ صرف لوگوں میں مشہور ہے، لوگوں میں مشہور ہو جانے سے بات سچی نہیں ثابت ہو جاتی۔ امام صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جب لکھا ہے نبی علیہ السلام کی تاریخ پہ، تو انہوں نے بھی لکھا ہے، شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا ہے، مشہور یہ ہے کہ اماں جی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی لیکن 28 سال کا بھی قول ملتا ہے۔ بس افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر اس سٹیج پہ بیٹھ کے ہم نے یہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا نا تو لوگوں نے کہنا لو جی مسئلے نویں آگے، اب پہلے مسئلے سارے ختم ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں محدثین، میں آپ کو کتابوں سے دیتا ہوں، جس کو چاہیے کتاب میں سے جس حوالے کی ضرورت ہو وہ مجھ سے لے، اللہ کی توفیق اور فضل و رحمت سے۔ لیکن صحیح بات کی طرف آئیں، انشاءاللہ اگر آپ آج سے مضبوط اپنی بنیادوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے کل کوئی فتنہ آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک مضبوط مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کے اعتراض آئیں گے، ان کا بھی جواب موجود ہے، رافضیوں کے آئیں گے، ان کا اعتراض کا جواب بھی موجود ہے، خارجی آئیں گے تو ان کے جوابات بھی موجود ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، صحیح معنوں کی طرف جو تاریخ ہے اس کی طرف آپ نے بڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اکثر جو تاریخ لکھی ہے وہ شیعہ نے لکھی ہے، اس لیے احادیث کو ساتھ ملا کے اب بڑا کام ہو رہا ہے۔ جو سب سے بڑی تاریخ کی کتاب ہے نا تبری، شیعہ نے لکھی ہے، اب اللہ کے فضل سے اس کی تحقیق ہو چکی ہے اور 6 جلدوں میں، وہ کل 13 جلدوں کے اندر موجود تھی، اب اس کو محققین نے نکال کے صحیح جو اسناد والی روایات ہے صرف 6 جلدوں میں کر دیا ہے۔ جو اس میں لغویات تھی، اپنی من پسند چیزیں تھی، وہ نکال دی گئی۔ اب بڑی تیزی کا دور آ چکا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس چیز میں جستجو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی کے معاملات ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اس میں خصوصی طور پہ بیت اللہ کی تعمیر اور اس میں حجر اسود کا معاملہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تجارت، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ماں جی خدیجہ کے ساتھ شادی، اور اس پہ رافضیوں کے جو اعتراضات ہیں اور اس اعتراضات اور مشہور باتوں کے پیچھے لگ کر نبی علیہ السلام کے اہل بیت پہ حملہ کرنے کی کوشش کرنا اور آپ کی بیٹیوں کو وہاں سے نکالنا، اہل بیت سے ان کو خارج کرنے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں ہم نے چند ایک باتیں کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کہ جب ماں جی خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو صحیح روایت کے مطابق اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی، اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں دونوں قول آتے ہیں، 22 برس بھی اور 25 برس بھی، یہ نبی علیہ السلام یعنی اس کے قریب عمر تھی۔ اور نبی علیہ السلام کے آپ ان سے جو ہے سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے قاسم، جس سے نبی علیہ السلام کی کنیت بنی ہے ابو القاسم، اور اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہے زینب، اس کے بعد رقیہ، ام کلثوم،
اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ، اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ، جس کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے جو ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں کہ شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں اور یہ نکاح، اس میں اس وقت کون کون سے نکاح رائج تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کس طریقے سے ہوا، انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں اس چیز کو ذکر کیا جائے گا۔